بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر له الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حیثیت مقرر کی ہے کہ ان کو کس اعتبار سے بھیجا جاتا ہے، ان کے پہنچ جانے کے بعد یعنی قوم میں ان کے آ جانے کے بعد قوم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور ان کے سلسلے میں یا ان کے بھیجنے کے سلسلے میں ہمارا خاص مقصد کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کو واضح کیا گیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم رسول کو بس اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہادی، ایک پیغمبر، نبی، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنانے والا اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک پہنچانے والا ہے، بس اتنی حیثیت ہے رسول کی۔ جبکہ رسول کی حیثیت یہ تو اپنی جگہ مسلم کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قاصد ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں یعنی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور اس کی ہدایات اور احکامات ملیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا علم ہو سکے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ رسول کی جو سیرت ہے، رسول کا جو کردار ہے، وہ ہمارے اندر آنا چاہیے، رسول کا طریقہ ہمارے اندر آنا چاہیے، رسول کی بات ماننے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے طریقے کے خلاف ہمارا کوئی عمل، کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی بات کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان میں سے کوئی بھی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس کے پیچھے ہمارا یہ مقصد نہ رہا ہو کہ لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، وہ چاہے نوح علیہ السلام ہو، چاہے یعقوب علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام ہو، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ہو، یا اور کوئی بھی پیغمبر۔ مطلب اور مقصد یہ ہے ان کو بھیجنے کا کہ جب ان کی طرف سے کوئی بات ہمارے حوالے سے کہی جائے تو سننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو قبول کرے، اس کے مطابق عمل کرے، اور جو طریقہ یا جو بات رسول ہمارا کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کر دی جائے۔ الا لیطاع باذن اللہ، یہ تمام پیغمبروں کا مقصد، گزشتہ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا یہی مقصد، اور آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے یہی مقصد ہے کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے، صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ رسولوں کی تعداد مکمل ہو جائے یا رسولوں کے زمرے میں ایک رسول کا اضافہ ہو جائے، یا یہ بھی کہ فلاں قوم میں یا فلاں علاقے میں جو ہم نے رسول بھیج دیا، یہ حاشا اللہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس رسول آ گیا اور اس نے ہماری بات تم کو پہنچا دی تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی بات کو مانو اور اس کی اطاعت کرو، اور یہ بالخصوص ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے یا ان لوگوں کے سلسلے میں بات کہی جا رہی جو رسول پر ایمان لے آئے ہیں، جو رسول پر ایمان ہی نہیں لائے، اللہ پر ابھی ایمان ہی نہیں لائے ہیں، ابھی ان سے یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، ان سے تو ایمان کا مطالبہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کو اسی کے قبضہ اور اختیار میں سمجھو، موت اور زندگی اسی کے اختیار میں، آخرت اسی کے اختیار میں، اور تمام چیزیں اسی کے اختیار۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ پر اس سے ایمان کا مطالبہ، اور اس کے بعد پھر رسالت پر ایمان کا مطالبہ۔ لیکن اہل ایمان سے بہرحال یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چونکہ تم ایمان لا چکے ہو، تم نے رسول کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے،
لہذا اب تمہاری یعنی پورے انسانی مجموعے کی جو ایمان لا چکے ہیں، پورے مجموعے کی بحیثیت قوم اور بحیثیت انفرادی کے ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب اپنے رسول کی اتباع کرے، اپنے رسول کی پیروی کرے، اور جو کچھ وہ کہے اس کے مطابق کرے، جو وہ کر کے دکھائے اس کے مطابق کرے، اس کے خلاف نہ کرے۔ یہ ہمارے یعنی ہمارا مقصد ہے اپنے تمام رسولوں کو بھیجنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو غالباً واضح کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے تمام افراد جنت کے مستحق قرار دیے جائیں گے، البتہ جو انکار کرے گا میرا وہ جنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ جو لوگ اقرار کریں گے، جو مجھے مانیں گے، وہ سب کے سب میری امت کے جتنے بھی افراد ہیں، وہ خواہ عرب سے تعلق رکھتے ہو یا عجم سے تعلق رکھتے ہو، شمال کے افراد ہو یا جنوب کے افراد ہو، مشرق کے افراد ہو یا مغرب کے افراد، دنیا کے کسی بھی خطے کے ہوں، کسی بھی جگہ کے ہوں، اگر وہ ہم پر ایمان لا چکے ہیں، ہماری امت میں شامل ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے جنت کا پروانہ ہے، ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ الا من ابا، البتہ جو میرا انکار کرے گا وہ جنت کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ ایک طرف آپ کی امت میں ایک انسان داخل ہو جاتا ہے اور پھر بھی اس کو جنت کا پروانہ نہیں دیا جاتا ہے یا جنت کا مستحق قرار نہیں دیا جاتا ہے، یہ حیرت انگیز بات تھی۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ کے رسول آپ کا انکار کون کرتا ہے؟ کون آپ کی بات نہیں مانتا؟ آپ کی رسالت کا انکار ہے، آپ کی نبوت کا انکار ہے، آپ کی تعلیمات کا انکار ہے، آخر کس بات کا انکار ہے؟ قال من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا، میری پیروی کرے گا، میرے گویا نقش قدم پر چلے گا، جو کچھ اس کو مجھ سے ملا ہے ٹھیک اس کے مطابق اپنا عمل اپنا کردار بنائے گا، اس سے بال برابر بھی انحراف نہیں کرے گا، کم از کم دانستہ تم کہہ سکتے کہ دانستہ انحراف نہیں کرے گا، اس سے ذرا بھی روبردانی نہیں کرے گا، وہ دخل الجنت، جنت کا مستحق ہوگا، اسے جنت کا پروانہ دیا جائے گا۔ ومن، اچھا یہ اطاعت کس میں ہے؟ کسی خاص شعبے میں نہیں ہے کہ عبادات میں وہ ہماری اطاعت کرے، نمازوں میں ہماری اطاعت کرے، روزوں میں ہماری اطاعت کرے، حج کرنے کا جو طریقہ ہم نے دیا اس میں وہ اطاعت کرے، یا زکوٰۃ دینے کا جو طریقہ ہم نے مقرر کیا اس میں اطاعت کرے، یا اور اسی طرح سے جو بھی نیکیاں ہیں، کسی چیز کو آپ نے محسوس نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ ہر موقع پر جو بھی کام وہ کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے، ہر کام کے سلسلے میں ہماری طریقوں کو دیکھے، ہماری تعلیم کو دیکھے، ہماری بات کو دیکھے، اور جو کچھ اس کو اس سے روشنی ملتی ہے، جو ہدایت ملتی ہے، ٹھیک اس کے مطابق اپنے امکان بھر کرنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا عمل نبی کے عمل کے جیسا تو نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا، ہم لاکھ کوشش کریں، کیونکہ ہمارے اخلاص میں بھی کمی ہوتی ہے، ہمارے اندر ریاکاری کا بھی جذبہ ہوتا ہے، شہرت بھی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم کچھ مفادات بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ عمل کو انجام دیتے ہیں۔ نبی کا عمل کا معاملہ یہ تھا کہ خالص اللہ کے لیے ان کا ہر عمل تھا، انتہائی خلوص، یعنی خلوص کا جو آخری درجہ ہو سکتا تھا اس آخری درجے کے ساتھ آپ کا عمل ہوتا تھا۔ جو کچھ بھی آپ کو وابستگی ہوتی تھی اپنے عمل کے سلسلے میں تو اس کا اجر ثواب وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا تھا۔ دنیاوی کوئی غرض و غایت نہیں کہ ہماری تعریف کی جائے، ہمارا نام ہو، ان کو فلاں سے یہ ملے اور فلاں سے وہ ملے، وہی آپ کا مقصد۔ تو ہمارا عمل اس طرح کا نہیں ہو، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر چوٹ پیدا ہو ہی جاتا ہے کہ فلاں دیکھ لو، فلاں سمجھ لو، فلاں سن لو، فلاں تعریف کر لو، فلاں، تو کہیں نہ کہیں یہ بات پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے عمل نبی کے عمل کے جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم ہم نبی کی تعلیم یا نبی کے طریقے کے مطابق کرنے کی اپنے امکان پر کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہی کوشش ہماری کامیاب ہوگی اور اسی کوشش پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور جنت کا پروانہ دے گا۔ لہٰذا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری تعلیم کے مطابق، میرے حکم کے مطابق عمل کرے گا اپنے امکان پر، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جو نافرمانی کرے گا، یہ نافرمانی کسی بھی موقع پر ہو، آپ 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لیں، یا 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھ لیں، فجر میں 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، یا مغرب میں 3 کے بجائے 2 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں،
یہ کھلی ہوئی نبی کی نافرمانی. لہٰذا اس طرح کا کوئی یا روزہ جو روزے کا وقت افطار کا مقرر کیا گیا نبی کی طرف سے اس کے بعد ہم روزہ افطار کرتے ہیں بلا وجہ وقت گزارتے ہیں. یا جو کھانے کا آخری وقت مقرر کیا گیا ہم اس کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں. یا اس سے پہلے ہی ہم یہ کہہ دیتے ہیں نہیں اب اگر کھاتے ہیں تو روزہ خراب ہو جائے گا. تو جہاں بھی ہم کمی اور زیادتی کریں گے نبی کے طریقے سے انحراف پایا جائے گا. یا اسی طرح سے اور جو دوسرے اعمال آتے ہیں طریقے مقرر کیے ان میں جہاں بھی ہم تبدیلی جانتے بوجھتے پیدا کریں گے نبی کے طریقے سے انحراف پایا جائے گا اور پھر ایسی صورت میں نبی کا نہ ماننا کہلائے گا. اسی طرح سے دیگر تمام تعلیمات ہیں. تو یہ لیطاع باذن اللہ کی تعریف کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ بس رسول کے نقش قدم پر چلو, جو کہے جو بتائے ٹھیک اس کے مطابق اپنے امکان پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور یہ جو پیروی ہوگی یہ رسول کی ذات کی نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے ہو رہی ہے, کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا حکم ہم کو نہیں مل سکتا ہے, ہم کو نبی کے واسطے ہی سے تو ملے گا. تو نبی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ ان کی بات مانو, اس لیے ہم نبی کی بات مان کر ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہ ہوتا تو پھر نبی کی بات تو مان لیتے لیکن ہم اپنے طور پر انجام دیتے عمل کو, ہم نبی کا طریقہ نہیں اختیار کرتے, اس کے مکلف بھی نہ ہوتے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ٹھیک اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ ایک جگہ پر کیا 22ویں پارے میں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کسی بھی مسلمان مرد کے لیے کسی بھی مسلمان عورت کے لیے اس بات کی قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے کوئی فیصلہ کر دیا, کسی بات کو آخری یعنی اسٹیج پر بتا دیا کہ اب تم کو اس طرح سے کرنا ہے, تو اب کسی بھی مسلمان مرد یا کسی بھی مسلمان عورت کے لیے اتنی سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو کسی قسم کا اختیار دیا جائے. اب اختیار نہیں دیا جائے گا, اب آپ کو ٹھیک اس کے مطابق کرنا پڑے گا, اور اگر آپ اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں تو رسول کی نافرمانی سے دستبردار ہوتے ہیں. رسول کی نافرمانی آپ کرتے ہیں اگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے. اختیار ختم ہو گیا. جب تک اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں آتا ہے اس وقت تو ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس طرح سے کر لیں یا اس طرح سے کر لیں. لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا پھر اب کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں. اب جو طریقہ بتایا گیا یا فیصلہ جس انداز سے سنایا گیا ٹھیک اس کے مطابق عمل کرنا ہے, اس سے بالکل انحراف نہیں کیا جا سکتا. لیطاع باذن اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اور ان لوگوں نے جب کہ اپنے آپ پر ظلم کیا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی, اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی, اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اس طرح سے نہیں کیا, یا جو طریقہ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس طریقے پر عمل نہیں کیا, تو یہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. رسول کے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ نہیں ہوا, اسلام کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی کہ اس کو کوئی ضرر پہنچا ہو, یا اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نافرمانی کا وبال اسی کی طرف لوٹتا ہے. وہ نہ نقصان اللہ تعالیٰ کو پہنچاتا ہے نہ نبی کو نقصان پہنچاتا ہے, چاہے وہ زمانے کے لوگ ہوں چاہے آج کے زمانے کے لوگ ہوں. اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہم گویا جنت سے دور کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. چنانچہ جب ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی, جاؤ کے منافقین کے متعلق کہا جا رہا ہے جاؤ کا, اگر وہ لوگ آپ کے پاس آ جاتے وہ تو اپنی جگہ مطمئن ہے کہ ہم نے تو ٹھیک کیا ہے, یا انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اتنی سی بات تو کیا نبی کے پاس ہے, کون سے ہم نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے, کون سے بڑا ہم نے گناہ کر دیا ہے, ذرا سی بات تو ہے, اس میں کون سی بڑی بات. جو آج ہماری سوچ ہے کہ ذرا سی گناہ کرتے ہو کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, کسی کوئی نہ ایمان کو خطرہ ہے نہ آخرت کو خطرہ ہے, جبکہ خطرہ دریا ہوتا ہے. یہ آج کے ہمارے ذرا سے گناہ کل کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں, لیکن ہم احساس نہیں کرتے ہیں. تو وَلَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب کہ لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اپنے ساتھ زیادتی کی تھی,
نافرمانی کرتے، اگر یہ آپ کے پاس آ جاتے اے نبی، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر ہی اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیتے کہ بھائی جو کچھ ہوا غلط ہوا، ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ انداز میں اپنے آپ کو ڈال دیتے کہ آئندہ ہم اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے کہ ہم سے جو کچھ غلطی ہوئی، جو بھی ہم نے نافرمانی کی تیرے رسول کی یا تیری، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ واستغفر لهم الرسول، اور اسی طرح سے پھر جب یہ لوگ پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی کے لیے اپنے دامن کو پھیلاتے، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تو ان کو معاف کر دے، تو اگر رسول اس طرح سے ان کے لیے استغفار کرتے لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یقیناً ہی اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا ہی پاتے، ان کی توبہ قبول کر لی جاتی، ان کی استغفار کو قبول کر لیا جاتا، اور جو کچھ بھی کیا تھا اس کو معاف کر دیا جاتا، اور اس انداز سے معاف کیا جاتا کہ گویا انہوں نے کیا ہی نہیں، کیونکہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا، ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا، اپنے نبی کو کے حکم کی خلاف کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا سچے دل سے، یہ شرط ہے کہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور توبہ کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ جس نافرمانی میں پڑا ہوا ہے پہلے تو اپنے آپ کو اس نافرمانی سے الگ کرے، جو گناہ کر رہا ہے پہلے تو اپنے آپ کو گناہ سے الگ کرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پشیمانی اور اپنی درماندگی کا اظہار کرے کہ ہم سے غلط ہوا، ہم بہت پچھتاتے ہیں اور بہت پشیمان ہیں، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح سے۔ اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیں، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن اب ہم وعدہ کرتے ہیں پروردگار کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، ہم آئندہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ ان تین شرطوں کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کرتا ہے تو نبی نے بشارت یہ دی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی، صرف یہی نہیں کہ دل سے اس سیاہ نقطے کو دھو دیا جاتا ہے جو نافرمانی کے نتیجے میں دل پر لگتا ہے، بلکہ نامہ اعمال میں جہاں گناہ لکھا گیا تھا اس کو مٹایا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی چیز کاپی وغیرہ پر کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو مٹایا جائے گا تو کچھ نہ کچھ اس کا داغ دھبا رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس داغ دھبے کو بھی مٹا دیتا ہے کہ وہاں ذرا سی بھی کوئی علامت ہی نہ رہ جائے کہ ہمارے بندے نے اس وقت پر گناہ کیا تھا، اس انداز سے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسے اس نے گناہ کیا ہی ہے، وہ نافرمانی کے قریب گیا ہی نہیں، اس نے اطاعت اور فرمانبرداری جو اس نے اپنی جو اس کی ذمہ داری تھی اسی اعتبار سے اس نے کام کیا ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ کو نوجد اللہ توابا اور رحیما، صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا ہی نہیں پاتا، بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی اپنے حصے میں پاتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر بھی اس پر ڈال دی جاتی ہے۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھسل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس سے روک لیتا ہے کہ اس نے نافرمانی کر کے ہماری رحمت کی چادر کو گویا پھاڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کو روک لیتا ہے۔ لیکن جب سچے دل سے انسان توبہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر خاص فضل ہے کہ ناراضگی کو بالکل اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، بالکل دور کر دیتا ہے، اور اپنے بندے سے اتنا راضی ہو جاتا ہے، اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ پھر اس پر رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے۔ نوجد اللہ توابا رحیما، اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا پاتا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اب یہ تمام مسلمانوں کے لیے بات کہی جا رہی ہے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص، اور بالعموم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، کہ تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو ایمان کا دعویٰ زبان کی نوک سے نہیں چلتا ہے، ایمان کا دعویٰ دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، دل کی گہرائیوں میں اگر واقعی تمہارے ایمان اترا ہے اور اس ایمان سے تم کوئی بات کرتے ہو، تمہاری بات، تمہارا دعویٰ قابل قبول ہے۔ لہٰذا آج تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، تو تمہارے ایمان کی جانچ پڑتال اس طور پر کی جائے گی
کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کبھی تمہارے درمیان اختلاف ہو، کسی بات پر نزاع پیدا ہو جائے. ظاہر ہے کہ چار انسان ہیں تو چار مزاج ہیں، تمام انسانوں کا مزاج اللہ تعالیٰ نے یکساں نہیں بنایا ہے کہ جو ہمارا مزاج ہے وہ آپ کے مزاج ہے، ان کا مزاج ہے، ان کا مزاج ہے، ان کا سب ایک جیسے، ایسا نہیں ہے. کسی کے مزاج میں تنجری ہے، کسی کے مزاج میں نرمی ہے، کسی کے مزاج میں سختی ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کے اندر کسی انداز سے. ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے مزاج الگ الگ بنایا ہے، طبیعت الگ الگ بنائی ہے. اب طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. کسی بات پر آپ نے کوئی بات کہی، آپ نے کسی انداز سے کہی تھی، ہمارا انداز اس کو قبول نہیں کر پایا، ہم کو وہ بات آپ کی اچھی نہیں لگی، ہمارے آپ میں اختلاف پیدا ہو گیا. یا اور اسی طرح سے تو ہم نے کوئی بات کہی، آپ کا مزاج قبول نہیں کر پایا، آپ کا اور ہمارے درمیان اس طرح کی بات پیدا ہوگی. تو یا لین دین کے سلسلے میں کبھی کوئی بات اس طرح کی پیدا ہوگی. تو اگر کبھی نزاع پیدا ہو جائے آپس میں تو اس وقت تمہارے ایمان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے. اگر تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آتے ہو کہ بھائی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا، جو نبی کا فیصلہ ہوگا، ہم اس کے آگے سر جھکا دیں، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہو چاہے ہمارا فائدہ ہوتا ہو، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، نہ تو سوچیں گے. اور اس طور پر تم اپنے جھگڑے کو لے کر آتے ہو اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس. اگر تم اور پھر نبی جو فیصلہ کر دے وہ چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اس کو قبول کر لیتے اور خوشی خوشی قبول کرتے، یہ تمہارے دل میں تنگی نہیں کہ ارے انہوں نے تو ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا، ہماری چیز کی فلاح کو دے دی، یا اس انداز سے ہم کو انہوں نے وہ کر دیا. تمہارے دل میں اتنی سی بھی نبی کے خلاف کوئی بات پیدا نہیں ہو، اگر اس فیصلے پر تم پوری طرح سے راضی ہو جاتے ہو، دل و جان سے راضی، ٹھیک ہے تمہارا نقصان بھی ہو رہا ہے تو تم بصر و چشم اس کو قبول کرتے ہو. یہ نقصان صحیح، یہ تو دنیا کا نقصان ہے نا، آخرت کا تو نقصان نہیں. نبی کی بات مان لیں گے ہماری آخرت سمجھ جائے گی، نبی کی بات نہیں مانیں گے تو ہماری دنیا تو جائے گی، آخرت بھی تو جائے گی. اگر اس طور پر تم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اپنا سر تسلیم خم کر دیا تم نے، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور ذرا بھی تمہارے دل میں کسی قسم کی کوئی تردد والی بات نہ پیدا ہوئی اور فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا، تو یہ ہے تمہارے ایمان کا اعلیٰ درجہ، یہ ہے تمہارے مومن ہونے کی علامت کہ ہاں واقعی تم مومن ہو، کہ تم نے اپنا نقصان برداشت کیا یا اپنے لیے ضرر کو تم نے برداشت کر لیا، تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن نبی کے فیصلے کے خلاف تم نے ذرا بھی کسی قسم کی کوئی بات اپنے دل میں نہ پنپنے دی، تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. آج معاملہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہمارے تمام کاموں کے سلسلے میں ہو چکا ہے. جو بھی ہمارا کام ہے، جس قسم کا بھی کام، چاہے وہ کاروبار کا معاملہ ہو، چاہے دکان و مکان کا معاملہ ہو، چاہے بیوی بچوں کا معاملہ ہو، حقوق سے متعلق بات ہو، ذمہ داریوں سے متعلق بات ہو، پڑوسی ہمارے ہو، مہینے کے ہو، رشتے دار ہو، دوست احباب، کسی یعنی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو اور زندگی سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر مسئلے کے متعلق، ہر معاملے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے. اب اس فیصلے کو ماننا یہ ہماری ایماندار ہونے کی علامت ہے. اگر اس کے مطابق ہم کام کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اپنے ایمان کے سچے ہیں، زبانی دعویٰ نہیں. اور ذرا بھی ہمارے اندر تذبذب پیدا ہوتا ہے، ذرا بھی ہمارے اندر کچھ تردد ہوتا ہے اس کو ماننے میں، تو پھر ہم کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جس ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں واقعتاً وہ ایمان ایسا ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکے اور عذاب سے نجات دلا سکے. اگر ذرا بھی ہمارے دل میں تذبذب پایا جاتا ہے، تردد پایا جاتا ہے، تو یہ وہ ایمان ہے جو ہم کو جہنم سے نجات دلا سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. لہذا اسی اعتبار سے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور نبی پر اسی اعتبار سے ایمان لا کر اپنے کاموں کو انجام دینا چاہیے. اور یہ ایمان کی چاشنی بھی اسی میں ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. اس شخص کو ایمان کی حلاوت ملی، ایمان کی چاشنی ملی
جو اس بات پر مطمئن ہو گیا مکمل طور پر کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک رب و پروردگار ہو سب، یعنی تمام چیزیں ہمارے اللہ تعالیٰ سے، ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس بات پر جس کا دل مطمئن، جس کی عقل مطمئن، اور اس کے خلاف کبھی سوچنے کا اس نے کوئی، یعنی اس کے دل میں کوئی گمان بھی نہیں گزرا کہ اس کے خلاف بھی کوئی بات ہو سکتی، اس طور پر اس نے اللہ تعالیٰ کو مانا اور تسلیم کیا۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام جو آدم علیہ السلام سے چلا تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس اسلام پر وہ پوری طرح سے قناعت پسند ہے۔ تو اسلام میں جو کچھ بھی ہم کو تعلیمات دی گئی، ان تعلیمات کے خلاف ہم قطعی طور پر نہیں کریں گے۔ جن چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے ان سے استفادہ ہوگا، جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا قطعی طور پر ان کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے ایمانداری کے ساتھ ان تمام مطالبوں کو پورا کریں گے۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے چاہے ہمارے دل کا میلان کتنا ہی ان کی طرف ہو، ہم ان کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، ان کو کرنے سے باز رہیں گے۔ اس طرح سے جو اسلام کے طریقوں پر، اسلام پر راضی اور مطمئن ہو گیا اسے ایمان کی حلاوت ملی۔ وہ بھی محمد رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول کی حیثیت، ایمان صرف لانے کی بات نہیں کہ ہم نبی پر ایمان لے آئے اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی کہ اللہ کے ایک رسول ہے، آخری رسول ہے، اب آپ بات کوئی رسول نہیں آئے گا، اور تمام انبیاء کرام پر جس طرح سے ایمان لانا ضروری اسی طرح سے ان پر ایمان لانا ضروری، انبیاء کرام کی ایک کڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کتاب لائی۔ اس طرح صرف اتنا کافی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد یہ ہے کہ اب ان کی ماننا ہے، جو کچھ وہ کہیں گے اس کے آگے سر جھکانا ہے، اس کے آگے دل کو جھکانا ہے، اس کے خلاف نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے۔ اس طور پر اپنے نبی پر ایمانداری کے ساتھ اپنے کو عمل کے لیے تیار جس نے کر لیا اس کو ایمان کی حلاوت ہو گئی۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ پر ہمارا اسی اعتبار سے ایمان ہے جس طرح سے اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ کیا ہم نے اسلام کو اسی طور پر قبول کر لیا کہ ہر عمل ہمارا اسلام کے آئینے میں اور اسلام کا کوئی پرتو نظر آتا ہے؟ اور نبی پر کیا واقعی ہمارا اسی طرح سے ایمان ہے اور اسی طرح سے ہمارا نبی کے ساتھ تعلق ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا اور جیسے کیا اور جن حالات میں کیا ہم اسی طرح سے کرنے کے لیے تیار؟ یہاں تو معاملہ یہ کہ ہم اپنے مفادات کو ذرا بھی قربان نہیں ہونے دینا چاہیے، ہمارے مفادات نہ جانے پائے۔ اسلام ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، نبی کا طریقہ ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، نبی کے سے ہمارا تعلق کمزور پڑتا ہے تو پڑتا رہے، لیکن ہمارے مفادات ان پر ضرب نہیں پڑنے چاہیے۔ جب ہماری یہ سوچ ہوگی تو اب ان آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں اور فیصلہ کر لیں کہ قرآن جو کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ، ایمان کامل یعنی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا کوئی شخص جب تک کہ وہ نبی کو پورے طور پر حکم نہ تسلیم کر لے۔ تو ہم نے جب حکم تسلیم ہی نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایمان کامل نہیں ہے، اور جس کے اندر ایمان کامل نہیں ہے اس کی پذیرائی اللہ تعالیٰ کے بعد پہلے مرحلے میں نہیں ہے، وہ ہی کسی موقع پر، لیکن پہلے مرحلے میں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے پروانے جاری کی جائیں گے جنہوں نے اس آیت کا اور حدیث نبوی کا اپنے آپ کو مصداق بنایا ہوگا اور چلتا پھرتا ایک نمونہ بنایا ہوگا۔ وہی لوگ پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے پروانے حاصل کریں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ایمان کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد و پیمان کیا ہے، نبی کے ساتھ ہم نے ایک عہد و پیمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان یہ کیا ہے کہ آپ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ان کو پورے طور پر مانیں گے، ان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ ایمان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، ہر مسلمان یہ وعدہ کیا، اور نبی پر ایمان لا کر ہم نے نبی سے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ آپ نے جو طریقے زندگی کے لیے مقرر کیے ہیں، زندگی کے لیے جو نظام ہم کو دیا ہے، ہم اس نظام سے بال برابر نہیں ہٹیں گے، اور جو طریقہ آپ نے مقرر کیا ہے ہم اسی طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اگر ہم ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو، اپنے شب و روز کو بسر کرتے ہیں تو ایک مومن کامل کی حیثیت سے انشاءاللہ زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچیں گے
تو پہلے ایمان والوں میں ہمارا آپ کا شمار انشاءاللہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں مومنین کامل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، وہ تمام رحمتیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو عطا کی جائیں گی، اور جو بھی اس طرح سے ہوگا ان تمام کو ادا کی جائیں گی، اور جنہوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہوگی پھر ان کے لیے حساب کتاب کا مرحلہ ہے اور تمام چیزوں کو بھی کرنا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آیت کا مصداق بنیں، حدیث نبوی کا مصداق بنیں، اور چلتا پھرتا اسلام بنے۔ اسلام کو قرآن کریم میں نہ تلاش کیا جائے، اسلام کو بخاری شریف اور مسلم شریف میں نہ تلاش کیا جائے، بلکہ ہمارے کردار میں اسلام کو دیکھ لیا جائے۔ ہم اسلام کا ایک چلتا پھرتا نمونہ، چلتا پھرتا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کریم کی تفسیر تھے۔ آج ہم نبی کو ماننے والے ہیں، نبی کے نمائندے ہیں، اور ہمارے اندر وہ چیز نہیں، چلتا پھرتا قرآن نہیں، نبی کا کردار ہمارے اندر نہیں، تو کیسے ہم مسلمان ہیں؟ لہٰذا ہم اس وقت تبلیغ کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے، ہم اپنی زبان سے لوگوں کو اسلام کی بات نہیں بتا سکتے۔ حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے لوگوں تک اسلام کی بات اور اسلام کا کلمہ نہیں پہنچا سکتے، اگر پہنچاتے تو پھر حالات کیا سے کیا ہوتے ہیں۔ لہذا اس وقت تبلیغ کا بہترین ذریعہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ہم چلتا پھرتا قرآن اور چلتا پھرتا اسلام، ایک متحرک اسلام بنے کہ ہم کو دیکھ کر دور سے پہچان لیا جائے کہ ہاں یہ مسلمان آ رہا ہے، یہ سب بولنے والا ہے، یہ دھوکے بازی نہیں کرتا ہے، یہ کسی کے ساتھ فریب کا معاملہ نہیں کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ اس طرح سے نبی کی تمام صفات ہمارے آپ کے اندر نظر آئے تب تو ہم مسلمان ہیں، اور نبی کی صفات نظر نہیں آتی، نبی کا طریقہ ہمارے آپ کے اندر نظر نہیں آتا، تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ کون سے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔